اس لیے مسخر نہیں ہے کہ ہم نے قرآن حکیم کی حکمت پر غور نہیں کیا. اب وہ دل پہلے ذہن پاکیزہ ہوں، ذہن میں صفائیاں ہوں، اولیاء اکرام کی ہم نسبت کو دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو دیکھیں تو سیرت طیبہ میں یزکیم ہے. جو کچھ آقا علیہ السلام نے کہا، اگر ہم کہیں کہ 100% نہیں کر سکتے اور بھائی 20% تو ہم کچھ نہ کچھ کر سکتے. تو قرآن حکیم میں یہی بات فرمائی گئی، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہے. شک کیوں آئے گا؟ جب ہمارا دل پاک نہیں ہوگا، گندگی بھری ہوگی، پھر ہمارا دل ڈاما ڈول ہوگا، کبھی ادھر کی مان لی کبھی ادھر کی مان لی. ہدی للمتقین، اب قرآن فرما رہا ہے یہ متقین کے لیے ہدایت. اور متقین کی ڈیفینیشن کیا کی؟ وہ بھی قرآن پاک نے اگلی آیت میں، الذین یؤمنون بالغیب، وہ ایمان لاتے ہیں غیب پر. اور ایمان کا تعلق، وہی بات، ابھی ایمان داخل نہیں ہوا، یہ منزل ہے قرآن حکیم کے ساتھ کو استفادہ کرنا. تو ہر چیز کا ایک پہلے اندر سے گندگی صاف ہو، پھر قرآن حکیم کا مطالعہ کیا جائے. میں آپ کو جو میرا میں انتہائی معمولی اور ادنا سا طالب علم ہوں، میرا یہ تجربہ ہے معمولی سا ایک ادنا طالب علم کی حیثیت سے، کہ قرآن حکیم کے الفاظ بولتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ہمارے اندر کیا کیا حکم الاسرار ہو. اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور ہے، یعنی اس کی صفتیں نور ہے. زمین و آسمان کا میں بھی نور کا بنا ہوں، یہ مائک بھی نور کا بنا ہے، یہ زمین بھی نور کی بنا ہے، یہ آسمان ستارے چاند سب نور کے بنے. کب ہم نے سوچا اس کا؟ ہم کچھ نہیں ہیں، ہم سراپا نور ہے. لیکن وہی بات ہے، جب ذہن میں گندگی ہو تو گندگی کے ہوتے بھی اتنے گلاب کہاں سے یاد آئے گا؟ ہم تو اسفل سافلین میں رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو انتہائی خوبصورت پیدا کیا. اتنا خوبصورت کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے اپنی صورت پر پیدا کیا. واللہ جمیل ویحب الجمال، اللہ سے زیادہ خوبصورت کون ہوگا؟ اس نے اپنا عکس انسان کو عطا فرمایا. پھر وہی بات، ثم رددناہ اسفل سافلین، اور پھر اسے گندگی میں سے بھی گندی ترین دنیا میں پھینک دیا. گندی ترین دنیا یہی ہے کرۂ ارض. کرۂ ارض کی ایک خاصیت ہے، یہاں انسان اللہ تعالیٰ کو بھولتا ہے. اگر انسان آپ کو مجھے کوئی یاد نہ دلائے، میرے ماں باپ یاد نہ دلائیں، میرے بزرگ بڑے یاد نہ دلائیں، اور اس بات کو کہ ایسے ماحول میں چلے جائیں جیسے کمیونسٹ اور اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ماحول کی بات ہی ہے نا. ہمیں ماں باپ نے بتایا نا کہ حضور ہمارے نبی ہیں، بعد میں ہمارے علماء نے فرمایا، جب ہم بڑے ہوتے چلے گئے تو پتہ چل گیا ماحول تھا. لیکن اگر ہمیں یہ نہ پتہ چلے تو ہم سوائے اس کے کہ جانوروں کی طرح زندگی گزاریں. وہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا اصول ہوگا. تو اس گندگی میں یاد دلانے کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام کا سلسلہ شروع ہوا کہ یہ بتا دیں کہ یہ دنیا ہماری منزل نہیں ہے. اس دنیا میں ہم نے اللہ رب العالمین کو پانا ہے اور دوبارہ اسی مقام کو حاصل کرنا ہے جو آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا. اور جس نادانی کی پاداش میں آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا گیا، اور نتیجہ یہ نکلا کہ آدم علیہ السلام کو فرمایا گیا اب تمہیں ایک معین وقت تک زمین پر رہنا ہے، ہم تمہاری رہنمائی کے لیے، تمہاری نسلوں کی رہنمائی کے لیے اپنے برگزیدہ بندے بھیجتے رہیں گے. برگزیدہ بندوں کا کام ہی یہی ہے کہ وہ پاکیزگی پیدا کریں. اور پاکیزگی کوئی نئی چیز تو ہے نہیں بھائی. اگر ہم جھوٹ بولتے ہیں تو جھوٹ چھوڑ دیں، اگر ہم ملاوٹ کرتے ہیں تو ملاوٹ چھوڑ دیں. اب بتائیں اب پاکستان میں الہی توبہ، دودھ کا کاروبار، استغفر اللہ، کون سا دودھ بیچنے والا ہے جو جمعے کی نماز نہیں پڑھتا، فجر کی نماز نہیں پڑھتا؟ وہ ہم سے زیادہ پکے نمازی ہوتے ہیں، اس لیے کہ صبح کے مارننگ اٹھتے ہیں. دودھ سارا ملاوٹ، کیمیکل، کینسر پیدا کر رہا ہے. یہ نمازیوں کا حال ہے. تو یہی بات ہے، یزکیہم کے اوپر فوکس ہوتا ہے. اور یہ جب تک پاکیزگی نہیں ہوگی دلوں میں، پاکیزگی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں ہر وقت تسبیح لے کے بیٹھ جاؤں.
پاکیزگی یہ ہے حسن سلوک، خلق عظیم جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہ دل میں کوئی گندگی کا خیال نہ آئے، لالچ نہ آئے، ہوس نہ آئے، دوسرے کے لیے دل آزاری نہ آئے، دھوکہ نہ ہو، عہد نہ کسی سے عہد کرے تو وہ پورا کریں. یہی صفائیاں ظاہر ہے، اس میں تکلیف نہیں ہوتی. اب یؤمنون بالغیب، اب غیب کی تو بہت ہی ایگزامپل ہے. اب آپ کو نہیں بتائیں فرشتہ، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا من آمن باللہ و ملائکتی و کتبی و رسلی، جو ہمارا دین مفصل، جب ہم ایمان مفصل کی بات کرتے ہیں، فرشتہ مخلوق ہے یا اللہ تعالیٰ ہے؟ مخلوق ہے، ہم سے بھی نیچے کی مخلوق ہے. کیوں؟ فرشتے نے آدم کو سجدہ کیا تھا اس علم کی بنیاد پر کہ اللہ تعالیٰ نے اسے ایک علم عطا کیا تھا جسے علم الاسماء. بتائیں کون بندہ دیکھتا ہے فرشتہ؟ وہ تو ہم سے ادنا مخلوق ہے، کندھوں میں بیٹھے. یہ پتا ہے ماں باپ نے بتایا ہو، کبھی غور کیوں نہیں کیا یہ کس لیے بیٹھا ہوا ہے؟ ہاں ایک بات یاد رکھیے گا، وَيُزَكِّهِمْ، دل کو پاک صاف کرنے پہلا مرحلہ فرشتے نظر آنا شروع. یہ ہے اولیاء کرام کی تعلیم. انبیاء کا دیدار بھی شروع ہوتا ہے. پہلے اس مخلوق کو تو دیکھ لیں جو ہر وقت آپ کے ساتھ چپکے بیٹھے. دو تو پکے پکے ہیں نا، کرامن کاتبین جنہیں کہتے ہیں. کبھی سوچا، کبھی رات کو خواب، کبھی سوتے وقت ہی ہمارا تو ہم سوتے بھی حادثاتی طور پر ہے، اور کبھی یہی طرح سوچ لو کہ آج میں وضو کر کے سوتا ہوں، 2 رکعت نفل آقا نامدار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہدیہ کرتا ہوں اور سوتا ہوں، اور اس دعا کے ساتھ سوتا ہوں، یا اللہ مجھے آج خواب میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت سے شرف. ہم کوشش نہیں کرتے بھائی، اس میں کوئی تکلیف تو نہیں ہے. جب میں یہ سوچوں گا کہ مجھے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی خواب میں زیارت کا شرف حاصل ہو تو میں دن میں اپنا کردار سیدھا رکھوں گا. غیب اور کیا ہے؟ غیب کا مطلب ہے روحوں سے ملاقات کرنا. غیب کوئی انجانی چیز نہیں ہے. اللہ رب العالمین کے علاوہ کائنات میں ہر چیز مخلوق ہے. ہاں اللہ تعالیٰ کی مشیت جو ہے وہ غیب ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا یہ میرا علم نہیں، میں نے کسی کو نہیں. ہاں وہ ہے. مخلوق کہاں سے غائب ہو گئی؟ امریکہ آج ترقی کی معراج پر ہے. آپ جو یہاں بیٹھے ہیں نا، ان کا سیٹلائٹ ایک ایک کی شکل کو وہاں امریکہ میں آبزرو کر رہا ہوتا ہے. ایک ایک حرکت کو ہم باتھ روم میں بھی ہوتے تو وہ آبزرو کرتے ہیں. جسے کرنا ہوتا ہے وہ کرتے ہیں. ہمیں تو کیا کرے گا وہ کر کے. لیکن بڑے پاکستان میں بڑے بڑے لیڈر بیٹھے، ان کی ایک ایک حرکت کو فوکس کیا جاتا ہے، ایک ایک گفتگو کو فوکس کیا جاتا ہے. اور یہ کوئی عجیب بات نہیں، ٹیکنالوجی ہے. ابھی یہاں کیمرہ لگا ہو، آپ جائیں 5000 میل دور بیٹھ کے تب بھی آپ کی تصویر ادھر جاتی نہیں. یہاں بیٹھے امریکہ میں باتیں نہیں کرتے. تو غیب کہاں گیا بھائی؟ ایک زمانے میں اسے بھی غیب کہا جاتا تھا. او ہو، اسے پتا چل گیا کہ وہ جی اس وقت دہلی سے چل کے لاہور کی طرف آ رہا ہے، تیسرے دن پہنچ جائے گا. لو جی اس بندے کو غیب کا علم. یہ غیب کا علم نہیں ہے، یہ انسانی شعور کی ترقی ہے. اور سائنسدان یہ بتاتے ہیں، یہاں اسی جگہ آپ بیٹھے ہیں، یہاں سے 5 میل صرف اوپر چلے. 5 میل کوئی دور نہیں ہے. ہیلی کاپٹر جاتے فلائٹس تو اس سے بھی اوپر جاتی ہیں. اور 5 میل جب آپ اوپر کھڑے ہو فضا میں تو 6000 کلومیٹر آپ دائرے میں دیکھ سکتے ہیں. صرف نظر کو تیز کرنا ہے، دوربین اپنی تیز کرنا ہے. 6000 کلومیٹر پہ مکہ بھی نظر آئے گا، مدینہ منورہ بھی یہی کھڑے کھڑے نظر آئے گا. سنگاپور بھی نظر آئے گا، فلپائن بھی نظر آئے گا، روس کی ریاستیں نظر آنا شروع ہو جائیں گی، ترکی نظر آ رہا ہوگا. تو غیب کہاں گیا؟ یؤمنون بالغیب، غیب کا مطلب ہے چھپی ہوئی چیز جو ہم سے ابھی آنکھوں سے دور ہے. تو امریکہ جو آپ کو یہاں بیٹھے دیکھ رہا ہے وہ صرف علم ہے. انہوں نے علم میں ترقی کی، ان کا شعور بلند ہو گیا، انہوں نے یہ چیز دیکھ لی. ہمارے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح بخاری میں لکھا ہوا ہے
میرا منہ قبلہ کی طرف ہوتا ہے لیکن میں تمہارے دلوں کا حال جانتا ہوں. یہ حدیث مبارکہ ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دلوں کا حال جاننے کا مطلب ہے وہ نور ہے. مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا. مومن کو جسے اللہ کا نور حاصل ہے، یہ آقا علیہ السلام کا فرمان. تو مومن کی فراست کا مطلب ہے نور، اور نور کا کوئی ٹائم اینڈ اسپیس نہیں ہوتا. یہاں الیکٹران ہیں، آپ میں سے بہت پڑھے لکھے یہاں موجود ہیں. آپ جانتے ہیں الیکٹران کی رفتار. سائنسدان یہ کہتے ہیں ہمیں یہ نہیں پتا کہ آپ نور سے بنے ہیں یا نہیں، لیکن سائنسدان یہ کہہ رہے ہیں، فزکس یہ کہہ رہی ہے ہر انسان الیکٹران سے ملتا ہے. سلسلہ عظیمیہ کے جو خانوادہ ہیں حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی، وہ لندن گئے. وہاں پر سائنسدانوں کی ایک میٹنگ شروع ہوئی. تو سائنسدان میں بہت سے دہلی وہ مانتے نہیں تھے کہ اللہ کا بھی کوئی وجود ہے. تو وہ بات شروع ہوئی تو انہوں نے کہا خواجہ صاحب نے کہ انہوں نے کہا دیکھیں آپ الیکٹران کو تو مانتے ہیں. انہوں نے کہا جی مانتے ہیں. یہ چیز بھی الیکٹران، میں سر سے پاؤں تک الیکٹران ہے ہی نہیں. کوئی چیز نہیں ہے کرۂ ارض پر جو الیکٹران سے ہٹ کرو. فضا بھی الیکٹران ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، سائنس کہہ رہی ہے، فزکس کہہ رہی ہے. تو آپ کیا کہیں گے؟ الیکٹران کا دوسرا نام اللہ تعالیٰ کہہ دیں. تو انہوں نے کہا میں اللہ تعالیٰ کہتا ہوں جو نور ہے، آپ اس کا نام الیکٹران رکھتے ہیں. سائنسدان یوں کھڑکی کی طرف بھاگے. اس کا جواب کیا تھا؟ وہ میزبان کو مصیبت پڑ گئی کہ میں نے اتنا انتظام کیا، وہ سب کھسک گئے. اب بتائیں یہ ایک سائنس کی بات ہے، میں کوئی اپنی کوئی افراتفری نہیں جھاڑ رہا. ہم سب سر سے پاؤں تک الیکٹران ہیں. ہر چیز الیکٹران ہے. کتا بھی الیکٹران ہے، بلی بھی الیکٹران. کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں. مٹی بھی ڈھیر بھی اٹھائیں گے الیکٹران. سائنس نے ثابت کر لیا اور انہوں نے کہا اٹ بیہیوز ایز اے ویو اینڈ ایز اے پارٹیکل. یہ ایک طرف لہر بن جاتا ہے، ایک طرف یہ کوئی ذرہ بن جاتا ہے. بھائی اب تو سائنس ہی بتا رہی ہے. انہوں نے آخری جز نکال لیا اور اسے رسول اللہ علیہ السلام نے قرآن حکیم کے ذریعے بیان فرما دیا. اللہ نور السماوات والارض. ہم تو سر سے پاؤں تک نور سے بنے اور ہیں کیا ہم؟ ہاں اگر ہم نے نور کو یاد نہیں کیا تو پھر ہم یہ کہیں گے ہم گندگی کب رکھتے ہیں. اور اگر ہم نے اللہ تعالیٰ کو پانے کی کوشش کی اور اپنے دل میں بہت آنیسٹی، محبت رسول اللہ علیہ السلام کے ساتھ، بہت پیار کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ اور ان کے حکموں پہ عمل کیا، تو یہی چیز ہوگا. جو ہی ہمارا دل صاف ہوگا نور اس کے اندر بھرنا شروع ہوگا. اور یہی بات اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. مومن کی فراست سے ڈرو. مومن مسلمان نہیں، ایمان تمہارے اندر داخل نہیں ہوتے. کہ وہ آیت کو دوبارہ پڑھ لیجیے گا گھر جا کر، سورہ حجرات کی 13 یا 14 نمبر آیت ہے. اسلام میں نہیں ہوگا. اب اسلام کا تو مطلب ہے اپنی گندگی کو صاف کرنا، اپنے آپ کو پاکیزہ بنانا، خیالات میں پاکیزہ ہونا، عقل کو وحی کے تابع کرنا. یہ ہے اسلام. اللہ تعالیٰ نے کہا جھوٹ نہیں بولنا. اب منطق بگاڑ لو، بھائی صاف باتیں نہیں بولنی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا سود نہیں کھانا، بات ختم. اب یہ ایسا ویسا جیسا تیسا تو نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے فرمایا رشوت نہیں دے سکتے، بات ختم. بحث کی ضرورت کیا ہے؟ رسول نے فرما دیا بہن کو، بیٹی کو وراثت دو. دینی ہے یار، میری مجبوری ہے. ہاں میرے 10 لاکھ روپے ایکسٹرا نکل رہے ہیں، مجبوری ہے، میں کیا کروں؟ حکم الہی ہے. طبیعت میں تکلیف ہوتی ہے. ظاہر ہے جب صفائی ہوتی ہے نا، جب برتن کو مانجتے ہیں تو برتن کو جب وہ جھاڑے سے مانجا جاتا ہے تو برتن کو بھی تو تکلیف ہوتی ہوگی. تو یہی بات ہے، ہیرے کو کاٹنا ہے تو ہیرے کو تکلیف تو ہوتی ہے، لیکن جب وہ ہیرا کٹتا ہے تو پھر سر کا تاج بھی بنتا ہے. تو یہی بات اولیاء کرام کی ہے. تو اس میں میرا خیال ہے میں بہت جو میں صرف ایک نبے لباب تھا. محترم امجد علی صاحب نے تو بہت اچھا وہ فرمایا تھا. اور آخر میں یہی کہوں گا کہ محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں. وفا کا مطلب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو احکامات ہیں ہم نے ماننا. غلطی ہے فوراً اقرار کریں کہ واقعی یا اللہ مجھ سے غلطی ہوئی، مجھے معاف فرما.
آئندہ میری پوری کوشش ہوگی کہ میں ایسا نہیں کروں گا. یہ جہاں کیا چیز ہے؟ لوگوں کا رویہ. اس سے بڑی اور کیا عظمتیں ہیں جو ہمارے بزرگوں نے بیان کی. اللہ